طوفانی بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بارشیں تھیں کہ رک نہیں رہی تھیں، جگہ جگہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ رہا تھا۔ تب بھی ہمارے محلے کے قبرستان کے بارے میں لوگوں کو فکر پڑ گئی۔ ایک دن محلے کے چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، چل کر قبرستان کا حال دیکھ لینا چاہیے، کہیں قبروں کے اندر پانی نہ چلا گیا ہو۔ یہاں پر ہمارے آباء و اجداد کی اور مختلف لوگوں کی قبریں ہیں، قبروں کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے قبر پر کوئی نہ کوئی چیز ڈال دینی چاہیے تاکہ بارش کا زیادہ اثر نہ ہو۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، لیکن میرے امتحانات ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کو شام کے وقت آ کر ملوں گا۔ یہ محلے ہی کی کمیٹی تھی، میں یہاں پر نیا آیا تھا، مجھے آئے ہوئے تقریباً 1-2 مہینے ہوئے تھے، لیکن محلے کے ہر کام میں میں پیش ہوتا تھا۔ میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں شام کو آؤں گا، تم لوگ تب تک جو کر سکتے ہو کر لینا۔ آتے ہوئے میں ترپال وغیرہ بھی لے آؤں گا قبر پر ڈالنے کے لیے، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، میں راستے سے خریداری کر لوں گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا، بس ضرورت نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھ کر جائیں گے، تب تک اگر تم فارغ ہوئے تو آ جانا۔ میں نے کہا، صبح میں اپنا امتحان دینے کے لیے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر جانے کی بجائے اچھا ہے کہ میں قبرستان جا کر ان پر نظر ڈالوں، دیکھوں تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تب بھی میں قبرستان کے باہر پہنچا، دیکھا تو سب لوگ دروازے سے باہر آ رہے ہیں۔ وہ محلے دار جن کے ساتھ میں صبح وہاں جانے والا تھا، وہ بھی وہیں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی، باقی بڑی ہی مذہبی قسم کی باتیں کر رہے تھے، کوئی تو دعا کر رہے تھے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اعجاز اور اسلم سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، مت پوچھو بھائی، بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ سبھی لوگ اش کر اٹھے، سب کا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ سمجھا نہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے کھل کر بات بتاؤ۔ کہنے لگا، آج بہت دیر بعد بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے ہی ہم قبرستان آئے تھے، پر یہاں ہمیں ایک عجیب معجزہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر سب ہی کے ایمان تازہ ہو گئے۔ میں نے کہا، ایسا کیا معجزہ دیکھ لیا، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میرے ساتھ واپس قبرستان چلو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم لوگ اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں بہت دور جا رہے ہیں، ہمیں شام تک نکلنا ہے، اسی لیے تم سے کہہ رہے تھے کہ صبح صبح چلو۔ اب تو قبروں کا کام ہم نے کر دیا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ دونوں موٹر سائیکل پر تھے۔ اعجاز اور اسلم کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ حیران ہوا، سوچنے لگا کہ کاش میں تھوڑا پہلے آ جاتا تو مجھے مزید معلومات مل جاتی۔ میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ قبر پر کیا معجزہ ہوا، یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے جا کر دوبارہ قبرستان کا دروازہ کھول کر اندر کا چکر لگایا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میں ادھر ادھر کھڑا دیکھتا رہا۔ میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، بیٹا ہمیں تو اس محلے میں آئے ہوئے 1-2 مہینے ہی ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہاں پر کیا معجزے ہوتے ہیں اور کیا باتیں ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سارا کچھ ایک فراڈ اور جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ بس باتیں بناتے رہتے ہیں۔ میں بھی اس بات کو شاید بھول ہی جاتا اگر اگلے ہفتے ایک اور واقعہ نہ ہوتا جس نے میرے ذہن کے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں مسجد میں گیا، جمعہ کا دن تھا، میں وہاں پر بیٹھا مولوی صاحب کا خطبہ سن رہا تھا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، مولوی صاحب توبہ اور اس طرح کے موضوعات پر بات کر رہے تھے کہ کیسے انسان کو گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ تب بھی مولوی صاحب نے بھی تازہ بائی کا ذکر کیا، کہنے لگے کہ دیکھا نہیں بھائیو، تارا بائی ایک طوائف تھی، لیکن اس کی قبر سے کیا نکلا یہ تو آپ سبھی کو پتہ ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنے کے بجائے توبہ کر لے، اور پھر زندگی ایسے ہی آسان ہو جاتی ہے، پھر زندگی کے بعد موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تارا بائی کے بارے میں لوگ کتنی باتیں کرتے تھے، بعض اوقات تو یہاں کے رہنے والوں نے آ کر مجھے بھی کہا کہ تارا بائی کو مل کر آپ اس محلے سے نکالیں، لیکن میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود تارا بائی کا حساب لے گا، اگر اللہ نے چاہا توبہ کر لے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو وہ اس دنیا میں ہی اٹھا لے گا۔ اب دیکھ لیا اپنے بھائیوں، اللہ نے کیا معجزہ دکھا دیا، سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائی، اس جیسی عورتوں کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا حق مارنے والوں کی بخشش ہرگز نہ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے توبہ کریں۔ مولوی صاحب کا یہ بیان سن کر میں اور زیادہ متجسس ہو گیا، سوچا کہ آج میں کسی محلے دار سے یہ بات ضرور پوچھ کر رہوں گا۔ میں جمعہ کے بعد مسجد کے احاطے میں ہی بیٹھا رہا۔ ایک بھائی گزرنے لگا، وہ کافی معقول لگ رہا تھا، تارا بائی کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا، اس دن میں نے اسے قبرستان میں بھی دیکھا تھا۔ میں نے اسے رو کر پوچھا، میں نے کہا، بھائی صاحب، کیا تارا بائی کو جانتے تھے؟
بولا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ مولوی تو ہے ہی ایسا، اسی طرح کی شرعی باتیں کرتا ہے، اگر دوسری مسجد دور نہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتا، لیکن میں ہرگز نہیں مانتا کہ طوائف کی قبر پر کوئی معجزہ ہوا ہو، میں اس چیز کو نہیں مانتا، محلے والے بھی پاگل ہیں، اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے، میں تو ان ساری باتوں کو فضول اور بکواس سمجھتا ہوں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں بس انہی پر عمل کرو تو جنت ملے گی، اس کے علاوہ جو بھی ہے فضول اور بکواس ہے، تم کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچنا، اور ہاں ان کے محلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ابھی بھی اپنا دھندا چلا رہے ہیں، تارا بائی کے باقی رشتہ داروں کو تو عقل نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے توبہ کی، اور تارا بائی نے بھی خود توبہ کی تھی یا نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹی اور افسانے بھی ہیں، تم اس مولوی کی باتوں میں نہ آنا، یہ مولوی خود بھی تارا بائی کو اسی طرح گالیاں نکالتا تھا کہ یہ عورت ہمارے محلے کا نام بدنام کر رہی ہے، اور اب دیکھو کیسے اچھا بن رہا ہے، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ باتیں مجھے خوفزدہ پریشان کرنے لگیں، میں نے ایک اور آدمی سے پوچھا، اسے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، میں نے سوچا کہ اب میں خود ہی تارا بائی کے گھر کا پتہ تلاش کرتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملے گی، کیونکہ اعجاز اور رستم خدا جانے کہاں چلے گئے تھے، ان سے تو میں نے یہ باتیں پوچھنے سے رہا، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس گھر میں رہتی ہے، میری ملاقات بس ہمیشہ گلی کے نکڑ پر ہی ان سے ہوا کرتی تھی، میں نے اس دن جا کر ایک آدمی سے تارا بائی کے گھر کا پوچھا، تارا بائی کا گھر گلی میں سب سے شاندار بنگلہ تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ تارا بائی کا گھر ہے، کہنے لگا ہاں بھائی، اتنا بڑا گھر تو ایک طوائف کا ہی ہو سکتا ہے، رزق حلال سے کہاں ایسی اونچی عمارتیں بنتی ہیں، میں حیران تھا کہ لوگ تارا بائی سے ابھی بھی نفرت کرتے ہیں، کہ اس دن جو لوگ قبر پر آئے تھے وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ کر گئے تھے کہ جس نے سبھی کا ایمان تازہ کر دیا تھا، میں تارا بائی کے گھر پہنچا، میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، آگے سے دروازہ کھلا تو ایک 16-17 سال کی لڑکی آئی، بڑی خوبصورت تھی، اس کی زلفیں سنہری تھیں، آنکھوں میں شاید نیلے رنگ کے لینس لگائے تھے، میں نے کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں، بولی کہ پیسے ہیں، میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، یہ کیا تارا بائی کے بارے میں کچھ لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ویسے ہی دھندا چلا رہے ہیں جیسا تارا بائی کے مرنے سے پہلے تھا، میں نے کہا دیکھو میں نے کچھ نہیں کرنا چاہتا، بات کرنے آیا ہوں، مجھے دیکھ کر وہ لڑکی زور سے ہنسی اور آواز دے کر بولی شبو حالہ، ایک اور صحافی آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی کہانی لکھنے آیا ہے، 500 روپے لے کر اس کو آنے دے دوں کیا؟ نہیں لڑکی، اس کو نہ آنے دینا، یہ سب جا کر پولیس کو بتاتے ہیں، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، تارا بائی کے بارے میں جتنے افسانے مشہور تھے یہاں تو بات اس سے مختلف تھی، میں نے اس لڑکی سے مزید کوئی بات نہیں کی، گھر واپس آ گیا، میں نے ایک دوست کو بتایا، میں نے کہا کہ یار میں اس بارے میں بہت زیادہ پرتجسس ہوں، میرا یہ کالج والا دوست تھا، اس محلے سے بالکل بھی واقف نہیں تھا، میں نے جب اس کو ساری کہانی سنائی تارا بائی کی اور بھی افسانے سنائے تو کہنے لگا پاگل انسان، طوائف شعروں کو اور اس طرح کے نکمے صحافیوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے، تم سیدھا پیسے دے کر جاتے تو وہ تمہیں آنے دیتی، تم بھی اس طرح کی فلاسفی جاڑو گے تو کون تمہیں اپنی دکان میں گھسنے دے گا، میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، بولا کہ اچھا اگر تم مجھے کہانی سناؤ تو میں تمہیں 10,000 روپے دینے کو تیار ہوں، ویسے میں اس طرح کے محلے اور طوائفوں والی جگہ پر نہیں جاتا، اماں اور باقی سب کے مجھ پر سخت نظر ہوتی ہے، لیکن اگر تم وہاں جاؤ کہانی کا پتہ چلے تو مجھے بھی سنانا، میں بھی ایسی حقیقی کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں، مجھے فلمیں دیکھنے سے مزہ بالکل نہیں آتا، اگر تم اس کہانی کو واقعے میں پورا اور مکمل جان سکو تو مجھے لازمی بتانا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم ان کے گھر چلے جاؤ، کہو کہ میں نے یہاں پر وہی کام کرنا ہے جو باقی کرتے ہیں، اس طرح کہو تو وہ تمہیں اندر جانے کی اجازت بھی دے دیں گے، میں نے انکار نہیں کیا، میں نے اپنے دوست ایمان سے 10,000 روپے کی حتیر رقم لے لی تھی، اب مجھے پورا یقین تھا کہ تارا بائی کے گھر جانے کی اجازت مجھے مل جائے گی، اگلے ہی دن میں نے اپنے اکاؤنٹ میں سے 10,000 روپے نکال لیے اور لے کر تارا بائی کے گھر کی جانب چل پڑا، میں نے دروازہ بجایا، اب کی بار ایک آدمی نے دروازہ کھولا، بولا کہ کام کر رہے ہیں، میں نے کہا مجھے وقت بتا دو، دراصل میں بڑی دور سے آیا ہوں، کہنے لگا اگر انتظار کر سکتے ہو تو آ جاؤ، 2-3 بجے تک لڑکیاں اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ محفل لگتی ہے، میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو واپس کر جاؤں گا تو برا لگے گا، میں دراصل یہاں زیادہ وقت گزارنا بھی اسی لیے چاہتا تھا کہ میں تارا بائی کے گھر کے بارے میں اصل معلومات حاصل کر کے یہاں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ آدمی مجھے اندر لے گیا، اس نے مجھ سے وہیں پر دروازے پر کھڑے کھڑے 3,000 روپے دے لیے، کہنے لگا اگر ضرورت نہ ہوتی تو تم سے پیسے نہ لیتا، لیکن یہ یہاں کا قانون ہے، بنا پیسے کے یہاں کوئی اندر نہیں آتا، پہلی بار میں نے ایسی جگہ کسی شائستہ انسان کو دیکھا تھا، ایک دو بار دوستوں کے ساتھ ایسی محفلوں میں جانا ہوا تھا،
میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی بدتمیز، بے حیا اور عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بے مروت، لیکن یہ آدمی بہت ہی زیادہ نرم زبان والا تھا۔ اس نے مجھے ایک اندھیرے سے کمرے میں بٹھا دیا، کہنے لگا، بھائی تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، کچھ دیر کے بعد جب لڑکیاں اٹھیں گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آدمی مجھ سے بات کرنے کے بعد اندر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا، میری نظر اندر والے کمرے میں بھی پڑ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طوائف خانے میں نماز کون پڑھتا ہے؟ دل میں سوچنے لگا۔ اتنے میں سلام پھیرتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، حیرت دیکھ کر ہنسا اور بولا، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے نماز پڑھی ہے، تمہارے سامنے گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا، اسی پر تو حیران ہو رہا ہوں، ایک طوائف خانے میں نماز پڑھنے والے کا کیا کام؟ وہ بولا کہ ہاں، تم لوگوں کا بس چلتا تو تم تارا بائی کو قبرستان میں بھی جگہ نہ دیتے۔ یہ تو اس بیچاری کی خوش نصیبی، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ نے اس پر رحم کیا، جبکہ وہ قبر کی زمین بھی خرید کر مری تھی۔ اس نے قبر کی زمین بہت پہلے سے خرید رکھی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو مجبوراً اسے وہیں پر دفنانا پڑا۔ لیکن تم جانتے ہو، لوگ تارا بائی کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ایک طوائف سعدی کا جنازہ پڑھیں۔ یقین کرو، ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی۔ حالانکہ آج تک تارا بائی نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس نے کسی پر کوئی ظلم کیا تھا، پر لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے، لوگ انسان کا کردار دیکھتے ہیں۔ تم تارا بائی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیوں، تم اس کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی یہاں تو لوگ جو کرنے آتے ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں تارا بائی کی داستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہو گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، فسانہ ہے، اس لیے جو کام کرنے آئے ہو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے الماری میں سے قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک آدمی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکیاں اٹھ گئی ہیں، تم نے 3,000 روپے جس کے لیے دیے تھے، آ کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں انہی صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مزید پیسے چاہیے تو بتا دو۔ میری بات سن کر وہ بڑا حیران ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ میری بات اس آدمی نے بھی سنی تھی جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوا تو کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم بھی من کے سچے ہو، یہاں پر حق کی تلاش میں آئے ہو۔ تم اوپر چھت پر چلو، میں وہاں چل کر تمہیں تارا کا کمرہ بھی دکھاؤں گا، ساری حقیقت بھی سناؤں گا، اور پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ میں غلط ہوں یا محلے والے غلط کہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس طوائف خانے کی چھت پر چلے گئے۔ یہ 4 منزلہ گھر تھا۔ گھر میں جگہ جگہ خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ خوبصورت رنگ برنگی لڑکیوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں، ان پر نظر پڑتے ہی ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں پر کئی داستانیں دفن ہیں۔ سب سے اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس میں داخل ہوا تو خوشبوئیں میرے ناک سے ٹکرانے لگیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ یہ ہے تارا کا کمرہ، وہ آدمی بڑے ہی گمسم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا جب میں تارا بائی کو پہلی بار یہاں پر چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت اس کمرے کی حالت بہت بری تھی، پر یہ سارا گھر نائکا نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی، بارش زوروں پر تھی جب میں باہر پکوڑے لینے کے لیے گیا تھا۔ لڑکیاں تنگ کر رہی تھیں کہ پکوڑے لا دو۔ پکوڑے لے کر واپسی پر میری نظر سڑک پر دوڑتی ایک لڑکی پر پڑی جو کہ گاڑی کے آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے پکوڑوں کی پلیٹ وہیں پھینکی اور بھاگ کر اس لڑکی کو بچا لیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ گاڑی والے نے ہمیں دیکھا تو بولا، مرنے کے لیے کیا، میری گاڑی ہی ملی تھی، اس لڑکی کو گھر لے جاؤ۔ میرے ہاتھ میں 15-16 سال کی لڑکی تھی۔ میں اسے لے کر گھر لے آیا کیونکہ وہ بیچاری بارش میں بھیگ چکی تھی۔ گاڑی کے آگے آنے کے لیے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال تو آیا ہی ہوگا۔ یقیناً وہ خودکشی کرنا چاہ رہی تھی، تبھی میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی آ کر اسے قالین پر بٹھایا جہاں آرام بیگم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ و روپ اور بھی کھل رہا تھا۔ اسے اس طرح قالین پر پڑا دیکھ کر جہاں آرا بیگم کی تو راہ ٹپکنے لگی۔ بولی کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں اسے یہاں اپنا بنا کر رکھوں گی، یہ اس قدر رونق چمکائے گی۔ کوٹھے کی 100 سال تک وہ رونق ختم نہیں ہوگی، پھر اپنے جیسے ایک اور پھول جیسی لڑکی دے کر جائے گی۔ کوٹھا صدیوں تک چلتا رہے گا۔ میں جہاں آرا کے ارادے دیکھ کر کانپ گیا تھا، میں تو اسے پناہ دینے کی خاطر لایا تھا۔ میں نے لاکھ اسے کہا کہ یہ لڑکی کسی شریف گھر کی لگتی ہے، لگتا ہے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، تبھی گھر سے نکال کر خودکشی کرنے چلی تھی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جہاں آرا نے میرے باپ کو بھی گالیاں دی اور بولی کہ تو یہاں پر مجھے یہ بات نہ پڑھا، میں نے تجھے پیسوں پر رکھا ہے، اب تیری بھی سمجھ میں کوئی عزت نہیں، اس لیے چپ کر کے اس جگہ کو اپنا لے اور ہمیں بھی چین سے رہنے دے۔ تجھے ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہے، پورے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجبوراً مجھے بھی اس لڑکی پر سختی کرنا
کرنا پڑی تھی۔ اس کا نیا نام تارا بائی رکھ دیا گیا۔ جب وہ بدقسمت ہوش میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کوٹھے کا حصہ بن چکی ہے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو، خبردار اگر کوئی نرمی کی تم نے، میں نے اپنے بندو کو بلا کر تمہارا بھی قیمہ بنوا دوں گی۔ یہ لڑکی کروڑوں کی مالیت رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ تارا بائی کو ہوش آ رہا ہے، اسے کچھ نہیں بتایا، اس کے سامنے سختی سے پیش آیا۔ تارا بائی اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ 1 مہینہ تو وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ یہاں کے حالات میں ڈلتی گئی۔ اب اسے روٹی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ان حالات میں ڈلتے ڈلتے اس نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اکثر اپنے باپ کو یاد کرتی، کہتی کہ ابا میرے امام مسجد تھے، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور آج میں یہاں ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خود بھی پریشان ہوتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کوٹھے کی زینت بنے، لیکن ایک سیٹھ نے 30 لاکھ روپے ایک رات کے دیے اور تارا بائی کی معصومیت کو لوٹ لیا۔ اس دن میں سچ میں بہت رویا تھا۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی لڑکیاں پامال ہوئی تھیں، پر وہ ایک نیک باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے دیکھا اگلے دن وہ لوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، پر اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ کہنے لگی، یہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ میں نے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب میرا گندا وجود اسے اٹھانے کے قابل نہیں ہے، بس اسی لیے اس تسبیح کو میں نے اتار کر رکھ دیا ہے۔ جب باوضو ہوں گی تب ہی اسے اٹھاؤں گی۔ تم میرا یہ کمرہ سیٹ کر دو، اس میں 2-3 گوشے بنا دو۔ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے۔ کام کے علاوہ جو وقت بچے گا اس میں اپنے رب کو یاد کروں گی۔ میں اس کی ہمت اور جذبہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تارا بائی، خدا ایسی جگہوں پر نہیں آتا، ہم تو ناچ گانے والے لوگ ہیں، خدا مسجد میں ہوتا ہے۔ تارا بائی کہتی تھی کہ خدا صرف دلوں میں رہتا ہے، کسی گھر یا جگہ کا محتاج نہیں، وہ تو ایک نور ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران بھی ہوتا اور اس سے متاثر بھی ہوتا۔ گناہ برے 10-15 سال یہاں گزارنے کے بعد ایک رات اچانک تارا بائی کے کمرے سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو تارا بائی سجدے میں پڑی تھی۔ اس کے تو ابھی جوبن کے دن تھے، بڑی جوانی میں وہ فوت ہوئی ہے۔ اس کی عمر صرف 35 سال تھی، وہ جوانی میں فوت ہوئی۔ یہ یقیناً اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم نے اسے دل کا عارضہ یا کوئی بیماری سمجھ کر ایک طبی موت سمجھا اور دفنا دیا۔ تارا بائی نے ایک وصیت بھی کی تھی کہ اس کے باپ کی ساری چیزوں کو نشانی کے طور پر قبر میں رکھا جائے تاکہ وہ اللہ کو حوالے دے سکے۔ ان چیزوں کا اس نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہمیں اس کی یہ بات بڑی جنونی سی لگی، لیکن ہم نے کہا جہاں قبر کھود رہے ہیں تو وہیں ہم یہ چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آج وہ معجزہ ہوا جس نے تارا بائی کی عزت سبھی لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی تھی۔ یہ گھر بھی اسی کی بنائی ہوئی کمائی سے خریدا گیا تھا، لیکن آج اس نے تو کئی دلوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اتنے عرصے بعد بھی جب بارش سے اس کی قبر کھلی، سب کے سب لوگوں نے واضح خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ چیزیں یوں پڑی تھیں جیسے کسی نے بہت حفاظت سے رکھا ہو، اور یقین کرو بارش سے تارا بائی کے کفن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ چیزیں گیلی نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ بارش مسلسل برس رہی تھی، اس کے کفن کو گیلا نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس تسبیح پر پانی کا ایک بھی قطرہ تھا۔ یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اگر خدا تعالیٰ تارا بائی کو معاف کر سکتا ہے تو یقیناً مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ میں نے بھی نماز اور قرآن شروع کر دیا ہے۔ اللہ میرے اعمال کو قبول کرے۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اور ہاں، اگر تم اپنے لیے کوئی نیکی کمانا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک بہت معصوم لڑکی آئی ہے، اس کا نام رضیہ ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں کہ ایسی عورتوں پر اعتبار کیا جائے یا نہیں۔